لیکن بدھجیوی ہمارے ہندو بھائی بچے وہاں تو 20% اگر مسلمان سننے والے تھے تو 80% ہمارے ہندو بھائی سننے والے تھے. اور ہندو بھائیوں میں جو وہ لوگ ہیں جو ہندو سماج کے پروہت ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے مٹھادھیش ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے پنڈت ہوتے ہیں, جن کے گلے میں جنیو ہوتا ہے, جن کے کان سے لگا ہوتا ہے, جن کے گلے میں کھڑاؤں ہوتا ہے, ماتھے میں دھرم کے نشان کے مطابق چندن ہوتا ہے, جسم سے گیروا بستر ہوتا ہے. اماؤں کی یہ سرزمین ہے. مجھے آپ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بتایا, ادھر بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے داہنی جانب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا اپنا جو مجاز ہے یہ چھپانی پورا ہندوستان جانتا ہے, یہ سارے لوگ جانتے ہیں. اب آپ جس طریقے سے سنیں گے مجھے اس طریقے سے سنانا ہے, کیونکہ میں تمہید میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا, وقت میرے پاس بھی بہت کم ہے, آپ کے پاس بھی بہت کم ہے. آپ کو ایک کام کرنا ہے, وہ کرنا کیا ہے, آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو کیا کہنا ہے, دوشالی اور باقی لوگ بالکل خاموش رہیں گے, بالکل نہیں بولیں گے, ورنہ جیسا کہ جمال بھائی نے بتایا بولیے گا تو کیس ہو جائے گا, ہے نا. لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے. اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیا کہنا ہے ذرا پیار سے ایک بار کہہ دیجیے, ماشاءاللہ. اگر سمجھ میں آئے تو کیا کہنا ہے. اچھا, یہ جو ہمارا محلہ ہے وہ بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے, بہت شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کہنا ہے, یہ دیکھیے, نہیں سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ, سامنے والوں کو سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ. ایک مرتبہ سارے لوگ ایک آواز ہو کر کے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب ایک بات سنیے گا بہت دھیان کے ساتھ, آپ کو بولنا ہے. کیوں بولنا ہے, کیونکہ یہ بولنا ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے, آپ کے فائدے کے لیے ہے. آپ کے بولنے سے ہمارا ایک فائدہ ہوتا ہے, ہمیں انرجی ملتی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل زندہ دل ہیں, سن رہے ہیں, باتوں کو مائنڈ کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, ورنہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. ہم بولتے رہیں گے, آپ چپ رہیں گے, خاموشی کے ساتھ ساتھ بالکل آپ نیند کے عالم میں جائیں گے. جیسے ہمارا یہ بھائی منہ پہ گمچھا ہو کر دھیرے 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 کہاں جا رہا ہے, اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ کہاں جا رہے ہیں. ٹرین کے کان میں چچا کہیے نا سبحان اللہ, دعا بھی لگ رہا ہے کہیں جا رہا ہے, اے زندہ باد چچا ذرا بولے نا مسکرا کے سبحان اللہ. یہ دیکھیے, ہاں بالکل 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 ایکٹیو ہو جائیے, ایکٹیو ہو جائیے, بالکل پوری توجہ آپ ہوگی, ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں ہم لوگ جمال بھائی سے ہی سنتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, جمال بھائی کی دلی میں نقابت ہو رہی تھی, یہ دلی میں بول رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا حضرت سامنے کے لوگوں کو جگا کے رکھنا ضروری ہے. میں نے کہا کیوں, بولے میں دلی میں نظامت کر رہا تھا, آگے ہمارے دوشار نوجوان سن رہے تھے اور جھپکی ایسے لے رہے تھے جیسے لاسٹ ٹائم میں بوائلر مرغا جھپکی لیتا ہے. جمال بھائی نے کہا بھئی جھپکی کیوں لے رہے ہو, انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بولیے. انہوں نے کہا ہم نے آپ نے بتایا دلی میں قطب مینار ہے, وہ سنتے رہے. انہوں نے کہا میں نے کہا دلی میں قطب مینار ہے, وہ بالکل نیند کی جھپکی لے رہے تھے. جمال بھائی نے کہا سنا تم نے کیا کہا, میں نے, اس نے کہا ہاں ہاں میں نے سنا, آپ نے کہا دلی میں کتا بیمار ہے. پتا کیا چلا, سو کر کے اگر سوئیے گا نا کبھی حادثہ ہو جائے گا. آپ مسکرا رہے ہیں, قسم خدا کی بہت اچھے, آپ کو نہیں پتا ہے رات کے پچھلے پہر میں دنیا آپ کو رلانے کی کوشش کرتی ہے. یہ مصطفیٰ کے میلاد کی برکت ہے, دنیا سو رہی ہے, مصطفیٰ کا دیوانہ مسکرا کر کے سبحان اللہ کہتا ہے. آپ کو پتا نہیں, آپ کو معلوم ہے, یہ ہمارے پڑھے لکھے ہندو بھائی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے, بڑے بڑے یوگ محفلیں کی جا رہی ہیں, بڑی بڑی محفلیں کی جا رہی ہیں, بڑے بڑے فلسفر کو بلایا جا رہا ہے, بڑے بڑے ہاسیہ کویوں کو بلایا جا رہا ہے. کیوں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے مسکراتے رہیے, مسکرانے سے بیماری دور ہوتی ہے. I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. بندہ جب مسکراتا ہے, ہارٹ سے ریلیٹڈ, دل سے ریلیٹڈ, ہردے سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, بیماریوں کو دور کر دیا جاتا ہے. کیونکہ انسان 24 آورز مائنڈ کو سماج میں دوڑاتا ہے, کام کرتا ہے, کبھی گھر کا کام, کبھی باہر کا کام, کبھی سماج کا کام کرتے کرتے اس کا دماغ تھکنے لگتا ہے. جب وہ ہنستا ہے, جب وہ مسکراتا ہے, باڈی ریلیف محسوس کرتی ہے, ہارٹ سکون محسوس کرتا ہے, دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے حادثے کبھی کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے فلسفر کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے دانشمند کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں,
مسکرائیے. کیوں؟ کیونکہ مسکرانے سے بیماری دور ہوتی ہے. اب عوام کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں، ہمارے مسلم بھائیوں، ہمارے ہندو بھائیوں، سکھ، عیسائی، بودھ، تمام دھرم کے لوگوں، سنو، اگر مسکرانے سے بیماری دور ہوتی ہے، اللہ کرے یہ میری بات سب کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آئے کہ پورا مجمع بولے گا، میرے بغیر کہے بولے گا، میرے ایک اشارے پہ بولے گا، یہاں مسلمان بھی بولے گا، یہاں ہندو بھی بولے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہ وہ میرے باپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، نہ آپ کے باپ کی محبت میں بیٹھے ہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں رسول پاک کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب رسول پاک کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. پتا کیا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ I want to operate you because I am interested in the establishment of the peace of the doubt. ہنسو، مسکراؤ. کیوں؟ ہنسنے سے بیماری دور ہوتی ہے، جس کی بیماری نکلتی ہے، پرابلم نکلتی ہے، ٹینشن مکت ہوتا ہے، مائنڈ فری ہوتا ہے، دماغ فریش ہوتا ہے. اور ہنسانے کے لیے بڑے بڑے ہاسیہ کویوں کو بلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے چٹکلے والوں کو بلایا جا رہا ہے، مزاحیہ محفل منعقد کی جا رہی ہے. لیکن سبحان اللہ عوام والوں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. میں تمہیں ایک نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں. اگر دنیا نے یہ طے کر لیا کہ مسکرانے سے ہی بیماری دور ہوتی ہے، مسکرانے سے ہی پریشانی دور ہوتی ہے، مسکرانے سے ہی مائنڈ فریش ہوتا ہے، مسکرانے سے ہی اور جوان ہوتا ہے، مسکرانے سے ہی باڈی کو آکسیجن اور انرجی ملتی ہے، تو تمہیں پتا نہیں یہ علاج آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے 1400 years ago must be true. 1400 سال پہلے ہندوستان نہیں، مکے کی سرزمین پر حاکم ارض و سماوات، مختار کائنات، فرمانروائے کون، باعث تخلیق کائنات، قاسم نعمت، مالک جنت، معراج کے دولہ، ہندو دھرم کے مطابق کل کی اوتار، ایشورادو، گاڈ آف میسنجر، رب کے پیارے رسول محمد رسول اللہ نے کہا تجفز الوجوہ بوجوہہ وحاجتہ فقال لیس فقلت اسألک مرافقۃ فی الجنہ. اے میرے امتیوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا کرو، بیماری بھی دور ہوگی، زندگی میں ثواب کی بہاریں بھی آتی رہے گی. زندگی میں ثواب کی بہاریں بھی آتی رہیں گی، زندگی میں ثواب کی بہاریں بھی آتی رہیں گی. مسکراتے رہیے، کیونکہ مسکرائیے گا ٹینشن بھی دور ہوگا اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. ذرا مسکرا کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. پیار سے پیار سے پیار سے سبحان اللہ. اچھا ایک بات یاد رکھیے، یہ بولنا کوئی نئی بات نہیں، یہ بولنا اچھا یہاں عوام میں تقریر کرنے والوں کو بھی پیسہ دیتے ہیں. میں نے سمجھا کہ یہ سلسلہ صرف ہمارے جمال بھائی کا ہے، صرف ذاکر بھائی تک ہے، صرف توقیر بھائی تک ہے، لیکن آپ نے بتایا یہ اماؤ ہے، اماؤ ہے. اللہ کرے یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ. یہ اماؤ ہے. مجھ سے اس کمیٹی کے لوگوں نے کہا حضرت علامہ صلاح الدین صاحب قبلہ جو اس پورے علاقے کی بڑی محنت اور بڑی ذمہ داری سے سبحان اللہ اپنے کام انجام دیتے ہیں، مستقل خدمات انجام دیتے ہیں. حضرت نے مجھے کہا حضرت آپ کو تشریف لانا ہے، علاقہ بہت غریب ہے، بہت کمزور ہے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں میرے ہندو بھائی بھی مچل جائیں گے، آپ بھی مچل جائیے گا. مجھے نے کہا علاقہ بہت غریب ہے، لوگ بہت غریب ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ جلسہ سجایا جائے. اب میں یہاں آیا، میں نے دیکھا آپ اتنا مال دے رہے ہیں، جمال بھائی کو بھی دے رہے ہیں، مجھے بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. میں سوچنے لگا رات کے پچھلے پہر میں اسی نوٹ کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کا اے ٹی ایم چالو ہے، آپ کا اے ٹی ایم کھلتا جا رہا ہے. تصورات میں سوچنے لگا یا اللہ جب یہ غریب ہیں ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، اتنی دولت کہاں سے آئی، اتنا روپیہ پیسہ کہاں سے آیا. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے دل کی دھڑکن، ہندوؤں کے دل کی آواز، مسلمانوں کی آبرو، ہندو بھائیوں کے دل کی آستھا، ہندوستان کی سرزمین کے ایک علاقے سے ایک آواز آئی مبارک قادری تجھے پتا نہیں بھارت کی سرزمین پہ کوئی قریب نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ دنیا میں امیروں کو سوچنا ہے کہ امیروں کی حفاظت کے لیے کون ہے جو حفاظت کر سکتا ہے، لیکن ہر غریب کی حفاظت کے لیے راجستھان کی سرزمین پہ اجمیر کی گلی میں ایک چمکتا ہوا سونے کا کلش ہے جہاں ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں. میں نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی امیروں کی حفاظت کے لیے. کوئی امیر نواز تو نہیں، لیکن ہر غریب کی حفاظت کے لیے غریب نواز زندہ ہے. غریب نواز زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، میرا خواجہ کا فیضان.
मेरा भारत महान, भारत का हिंदू मुसलमान। वाह। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद जमाल भाई जब आप दस्तरखान से लौटेंगे तो देखिएगा इंशाअल्लाह आपका मजमा बिल्कुल खिलखिलाता होगा, हर कोने से नारा लगेगा, लोग मचल मचल करके कहेंगे इंशाअल्लाह ये आपके मेहमान हैं, आपकी हाँ ये आपके मेहमान हैं, ये बहुत दूर से सफर करके आए हैं, हम भी इजाजत पर खुशी देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी इजाजत पर खुशी देंगे। ये अभी जाएंगे और थोड़ी देर में जलपान करके फौरन वापस आएंगे और आकर के फिर वैसे ही माहौल बनाएंगे। कसम खुदा की आप लोग बहुत अच्छे हैं, चंद कमेटी के लोग साथ जाएंगे और उन्हें खिला पिला करके वापस स्टेज पे लेके आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब इधर मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए, जितने लोग इधर हैं इधर हैं सारे लोग हैं, मेरी तरफ देखिए और एक मरतबा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। कसम खुदा की जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं मैं यकीन से कह सकता हूँ बहुत दानिशमंद पढ़े लिखे लोग हैं जो चेहरे पे मुस्कुराहट ला कर मेरी बात सुन रहे हैं। जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और एक मरतबा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का कोई धर्म हो, यहाँ सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। यहाँ सारे लोग प्रेम के साथ बैठे हैं, इंसानियत के साथ बैठे हैं। यही बात मुझसे दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में पूछा गया। जब मैं दिल्ली वेस्टर्न कोर्ट गया था तो पता है आपको मुझसे पूछा गया था हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैंने कहा मेरा एक जुमला दिल्ली की सरजमीन से पूरे भारत को मैसेज दे दिया जाए और मैं वही मैसेज अमाओ की सरजमीन से पूरे भारतवासियों को देता हूँ। तुम कहते हो हिंदू खतरे में है, तुम मुसलमान खतरे में है, मैं कहता हूँ खतरे में न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। खतरा अगर होता है तो भारत में रहने वाले इंसानों को होता है, क्योंकि धर्म को पहले तरजीह मत दो। याद रखो भारत की सरजमीन पे जब कभी भी इनकलाब का नारा आएगा तो जहाँ पे राम कृपाल खड़ा होगा वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना भी खड़ा होगा। हमें हिंदू मुस्लिम के तराजू में बांटने वालों, हमें हिंदू मुस्लिम की दीवार में बांटने वालों, हमें हिंदू मुस्लिम की भावनाओं में बांटने वालों, तुम्हें पता नहीं अमाओ की सरजमीन पे मैं तुम्हें बताता हूँ हिंदू किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, हिंदुस्तान किसे कहते हैं, भारत किसे कहते हैं, इंडिया किसे कहते हैं, आर्यावर्त किसे कहते हैं, तुम्हें पता नहीं। तुम चाहते हो हिंदू बांट दिया जाए, मुसलमान बांट दिया जाए, तुम्हें पता नहीं ये हिंदू नहीं, ये मुसलमान नहीं। फिर आप कहिएगा क्या है? हम कहेंगे ये भारत की दो आंखें हैं। अगर किसी एक आंख को कोई फोड़ने की कोशिश करेगा न हिंदू खामोश रहेगा न मुसलमान खामोश रहेगा। वाह 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 ये भारत की दो आंखें, ये दो आंखें, ये भारत के दो पैर हैं, ये भारत के दो बाजू हैं। मैं आपको एक तारीख बताऊं, सुनिएगा और मुस्कुराइएगा। यही भारत है, यही हमारी सरजमीन है, यही मुल्क हिंदुस्तान है। और कसम खुदा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, मेरे जुमले को सुन के तड़प जाएंगे। और मैं आपको यकीन बता रहा हूँ मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो इतनी तवज्जो के साथ, इतनी संजीदा होकर, इतनी शांति के साथ, इतने प्रेम के साथ मेरी बात को सुने। मैं अभी चाहूँ ना तो 10 मिनट में हंगामा बर्पा करूँ। मैं अभी चाहूँ हर तरफ से नारों की गूंज आ जाए। जो लोग मुझे सुने वो जानते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अमाओ में जितने अच्छे लोग हैं और जितनी तवज्जो के साथ, जितने ध्यान के साथ मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ आज आपको कुछ ऐसी बातें बता के जाऊँ, ऐसा पाठ पढ़ा के जाऊँ कि कल जब हमारी एकता, हमारे प्यार, हमारे इत्तेहाद, हमारे भाईचारे को, हमारे गंगा जमनी तहजीब को, हमारे लोगों को जब कोई तोड़ने की कोशिश करे तो आप आवाज बुलंद कीजिएगा और कहिएगा तुम्हें पता नहीं इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ये सामने के लोग पूरी तवज्जो के साथ और कसम खुदा के अगर ये मोहल्ला अगर थोड़ा सा बेदार हो जाए बड़ा मजा आ जाएगा। अभी आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि सब लोग अपने अब्बा के ससुराल में बैठा हुआ है। जरा बोलिए हरकत कीजिए। इंसान है तो जरा सा अपने अंदर तब्दीली डालिए। खामोशी मुर्दे की पहचान होती है, बोलना जिंदों की पहचान होती है। जरा इधर से भी हाथ उठे, इधर से भी हाथ उठे, जरा मुस्कुरा के हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपसे
कोई पूछे, कल आपसे कोई पूछे, चतुर्वेदी बाबा आए थे, वो 4 जगहों में तकरीर कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कर रहे थे, भारत की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। मैं इसे क्या दिया, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, हिंदू मुसलमान को मारता है, मुसलमान हिंदू को मारता है। हमें मस्जिद को डैमेज करना चाहिए, हमें मंदिर को डैमेज करना चाहिए। आपका जवाब क्या होगा? एक जवाब सुनो और यही जवाब लेके जाना। और कल से जब ऐसी सांप्रदायिक ताकतें आपसे मिले जो हमें आपको डिवाइड एंड रूल का शिकार बनाए, हमें आपको तोड़ने की कोशिश करे, मुसलमान को हिंदू से जुदा करे, हिंदू को मुसलमान से जुदा करे, कुछ मत कहना, उसको करीब लाना, दरवाजे पे प्यार से बिठाना, मोहब्बत से चाय पिलाना, पानी पिलाना, फिर कहना सुनो हम हिंदुओं का ये मैसेज है, हम मुसलमानों का ये मैसेज है। लोग पूछे क्या मैसेज है, तो कहना मैसेज यही है, रात के जलसे से यही मिला है कि इश्क है तो इश्क का प्रचार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये ऐलान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में ये सारे लोग, पहले आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वाह 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 वाह, पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। क्या बात है। पहले आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। जितने लोग मेरी इस बात से सहमत है वही कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतने सारे लोग सहमत हैं। अगर ये मोहल्ला सहमत नहीं, कोई एतराज नहीं। अगर सहमत है तो जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा था थोड़ी देर में माशाअल्लाह एक खूबसूरत रंग बन जाएगा, एक खूबसूरत माहौल बन जाएगा। कसम खुदा की हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा आप बोला कीजिए, बोलना ज़रूरी है। आपको पता है इसे बोलने पे कुछ लोग पाबंदी करते हैं। आप ज़रा सोचिए, हमारे अनाओं के उन मुस्लिम भाइयों से पूछिए जो ये कहते हैं हमें रबीउल अव्वल में नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? या रसूलुल्लाह का नारा नहीं बोलना चाहिए, सरकार की आमद का मरहबा नहीं बोलना चाहिए। हमने यहाँ आने के बाद अपने उलमा से पूछा, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके अनाओं में आपके यहाँ जुलूस निकलता है 12 रबीउल अव्वल